حضرت پاک بی بی نے رو کے حضرت مولا علی سے 3 وعدے لیے کہ علی مجھے لگتا ہے کہ میرا وصال ہونے والا ہے، میں تم سے 3 وعدے لینا چاہتی ہوں۔ مولا علی نے پاک بی بی کا محبت سے ہاتھ پکڑا، شوہر تھے نا، پکڑ سکتے تھے، کہنے لگے کہ یا بنت محمد، آپ بتاؤ اے محمد عربی کی شہزادی کونین، بولو علی ان وعدوں کو پورا کرے گا، بولو کیا وعدہ ہے؟ آپ نے فرمایا پہلا وعدہ، علی جو مجھے غسل دے، اگر میرے ساتھ غسل دیتے ہوئے، اگر مجھے غسل دیتے ہوئے کسی دوسرے کی ضرورت پڑے تو کسی اور کو نہ آنے دینا، علی خود شامل ہو جانا، میں نہیں چاہتی کہ سوائے تمہارے میرے بدن کو کوئی دیکھے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اے علی دوسرا وعدہ یہ کرو کہ دن کو فاطمہ کا جنازہ نہ اٹھانا، میں نہیں چاہتی کہ سورج فاطمہ کے جنازے کو دیکھے۔ ہائے ہائے، کہاں ہے یہ دنیا والے، کہاں ہے یہ لوگ، کہاں ہے اسلامی غیرت؟ اور اس بات کو میں پورا کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج مائیں صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں کر رہی، لوگ کہتے ہیں کہ آج مائیں نور الدین زنگی پیدا نہیں کر رہی۔ میں کہتا ہوں تم مائیں لوگوں کو نیک دو، بیٹیوں کو نیک بناؤ، واللہ خدا کی قسم ہے اولیاء کی آج بھی دنیا میں آمد شروع ہو جائے گی۔ ماؤں کی گود ایسے بچے پیدا کرتی ہے جس ماں کی آنکھ میں حیا ہو، جس ماں کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جس ماں کے کردار سے محمد عربی کی جھلک ہو۔ اور سیدہ فاطمہ زہرا سرکار مدینہ کی شہزادی کا ارشاد عالیہ، او زمانے والوں سنو، اگر سن سکتے ہو دلوں کی کھڑکیاں کھول کر اس فقیر کی صدا رمضان المبارک ان گھڑیوں میں سنو، اور خدا رسول کا واسطہ ہے میری آواز پہنچاؤ، میرا درد دل لوگوں تک پہنچاؤ، میرے اس فقیر کی صدا کو سنو۔ میں کئی بار آپ سے یہ اپنا رونا رو چکا ہوں، میں نے زندگی آپ کے بیچ میں گزاری ہے، میرے الفاظ ایسے نہیں ہوتے جو صرف لطف لینے کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کے بندو یہ زندگیاں بدلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم ہے چھوٹے بچے سے لے کر آخر عمر تک کے لوگ، انسان اللہ کے کرم سے اگر میری باتوں کو سنے تو ان کے لیے مشعل راہ موجود ہے۔ سنو کیا پیغام دیا پاک بی بی نے، کیا بات کی ہے۔ فرمایا علی میرا جنازہ دن کی روشنی میں نہ اٹھانا، میں نہیں چاہتی دن کی روشنی میں سورج فاطمہ کا کفن دیکھے، لوگ کہیں فاطمہ کا جنازہ جا رہا ہے، حالانکہ دن کو جنازہ کوئی بری بات نہ تھی، اسلام میں منع نہ تھا۔ فاطمہ میں آپ کی شرم و حیا کے صدقے میں وہ اس حیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں جو اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی۔ فرمایا دن کو میرا جنازہ نہ اٹھانا، علی جب رات کی تاریکی چھا جائے، رات اپنے سیاہ پر پھیلا دے، علی میرا جنازہ لے جانا۔ 2 وصیت علی میں نے آپ کو کی، میری ایک تیسری وصیت بھی ہے کہ میں نے سنا ہے فلاں مقام پر جب عورت فوت ہو جاتی ہے تو اس کا جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کی جو چارپائی اٹھائی جاتی ہے تو اس کے اوپر ایک یوں ٹیڑھی ٹہنیاں بنا کے ایک گول دائرے کی صورت اختیار کر جاتا ہے، وہ کہ اگر وہ شاخ جو ہے وہ نرم ہو، ایک طرف سے ایسے گانٹ کے دوسری طرف سے کھینچی جائے تو وہ درمیان سے ایسے گول ہو جاتی ہے۔ اے علی میری یہ خواہش ہے کہ میرے اس چارپائی کے اوپر، میرے جنازے کے اوپر جب میرا جسم لے کے جا رہے ہو تو پیارے علی میں نہیں چاہتی کہ میرے جسم کے کفن کی بناوٹ میں سے بھی کچھ کسی کو نظر آئے، میں پسند کرتی ہوں کہ میری چارپائی کے اوپر وہ گول ٹہنی ایسے کر کے لگا دینا تاکہ کسی کو یہ بھی نہ پتا چلے کہ فاطمہ کا کفن کیسا تھا، فاطمہ کے جسم کی کوئی بناوٹ کسی کو نظر نہ آئے۔ اندھیری رات میں اس طریقے سے اپنے اس چارپائی پر اپنے وجود کو چھپانے والی یہ کون تھی؟ اور لوگوں یہ فاطمہ بنت محمد تھی۔